افغان مہاجرین کی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ جن مہاجرین کو قبول نہیں کرے گا انہیں غیر قانونی پناہ گزین سمجھا جائے گا اور ملک بدر کر دیا جائے گا۔ طالبان سفارتکاروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پڑوسی ملک پاکستان لگ بھگ 30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجنے کے منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں لاکھوں افغان مہاجرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب حالات پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہو چکے ہیں۔ ادھر امریکہ افغان مہاجرین کی نگرانی کرنے والے دفتر کوآرڈینیٹر فار افغان ری لوکیشن ایفرٹس کو بند کرنے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں 2 لاکھ افغان مہاجرین براہ راست متاثر ہوں گے۔ یہ وہ افراد ہیں جو 20 سالہ جنگ کے دوران امریکہ کے لیے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر کام کر چکے ہیں، جنہیں امریکہ اب بے یار و مددگار چھوڑنے جا رہا ہے۔ آج بھی تقریباً 1,10,000 افغان شہری افغانستان میں موجود ہیں، جن کی امریکہ میں پناہ گزینی اور ویزے کی درخواستیں زیر غور ہیں، جبکہ 40,000 افراد وہ ہیں جن کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک دوحہ اور البانیہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 50,000 سے زائد افغان شہری مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جن میں آدھے سے زیادہ پاکستان میں موجود ہیں۔ مہاجرین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد اس فیصلے کو افغان عوام کے ساتھ غداری قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا بلکہ ان افغان اتحادیوں کے لیے بھی مایوس کن ثابت ہوگا جنہوں نے 20 سالہ جنگ کے دوران امریکہ کا ساتھ دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ عالمی سطح پر امریکی سفارتی اخراجات میں کمی لانے پر غور کر رہی ہے، جس کے تحت قطر اور البانیہ میں موجود پروسیسنگ سینٹرز کو بھی ختم کرنے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ان سینٹرز میں تقریباً 3,000 افغان مہاجرین موجود ہیں۔ اگرچہ طالبان نے اگست 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن حقائق اس سے مختلف ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق طالبان نے اگست 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد ان افغان شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، گرفتار کیا اور بعض کو قتل بھی کیا جو امریکہ یا اس کی حمایت یافتہ حکومت کے لیے کام کر چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب ان مہاجرین کا کیا ہوگا جو امریکہ پر بھروسہ کر چکے تھے؟ اب وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وطن واپسی ان کے لیے محفوظ ثابت ہوگی؟